تقریباً 3 آیتیں پچھلے درس میں ہم نے سماعت کی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بات بتائی اس پاک کلام کے ذریعے سے کہ ہم نے قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اسے خوب سمجھ لو۔ پیارے حبیب، ہم آپ پر وحی کے ذریعے سے بہترین قصہ بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی طرف اس قرآن کی جو وحی کی گئی اس میں سب سے بہترین قصہ سورہ یوسف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور آپ اس واقعے کے نازل ہونے سے پہلے اس واقعے کے معاملے میں آپ جو ہے بے خبر تھے، یعنی اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات اور آپ کے بھائی کے درمیان جو باتیں ہوئیں ان کا علم عطا فرما دیا۔ آخر میں ہم نے یہ بھی سماعت کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور علم غیب راز کی بات کو کہتے ہیں، اور راز کی بات اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے نہ فرمائے گا تو کس سے فرمائے گا؟ بعض احباب اس میں الجھ چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ کو غیب کا علم نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ قرآن کی بے شمار آیتیں بلکہ الحمد والناس مکمل قرآن اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ بات کا پیغام دیتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیاروں کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ، یہاں سے آیت نمبر 4 سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹی عمر میں ہیں، تو آپ نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں سجدہ کر رہا ہے۔ جب یہ حیران کن خواب آپ نے دیکھ لیا تو آپ بڑے پریشان ہوئے۔ آپ نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ نبی ہیں ان سے اس خواب کے بارے میں دریافت کیا اور پوچھا کہ اے ابا جان، یہ ایک عجیب خواب ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ چونکہ حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کے لخت جگر یوسف کو ہم بہت بڑا اعزاز، انعام اور بادشاہت کی، نبوت کی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اے بیٹا، یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے بڑا ہی پیارا ہے، لیکن اس خواب کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا، کیونکہ شیطان ہے نا، شیطان بڑے سے بڑے انسان کو بھی ورغلانے کے لیے اپنی ساری طاقت استعمال کر لیتا ہے۔ کاروباری انسان ہے تو اس کے پاس کاروباری وسوسے آتے ہیں، اگر کوئی انجینئر ہے تو اس کے پاس انجینئر سے تعلق وسوسے ایسے آتے ہیں، اگر کوئی سائنسدان ہے سائنس پر اس کا زیادہ دل لگتا ہے، جستجو ہے، تو سائنس کے معاملے میں الجھا کر وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت سے اس انسان کو وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، الغرض جس فیلڈ سے بھی اس کا تعلق ہو۔ شیطان ہر بندے کو اس کے مزاج، اس کی طبیعت، اس کے وقار، اس کے علم، اس کے مرتبے کے اعتبار سے آ کر اسے وسوسہ اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیندار آدمی ہے تو دین کا راستہ اختیار کر کے، دنیا دار ہے تو دنیاوی راستہ اختیار کر کے شیطان اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے درمیان یہ خواب نہ چلا جائے، آپ نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کو جو ہے وہ منع کر دیا کہ بیٹا تم اس خواب کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کرنا۔ خواب کی بات چلی ہے تو 2 اہم بات میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی بات، خواب 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اچھا خواب ہوتا ہے اور ایک برا خواب ہوتا ہے۔
ہم خواب میں یا تو کبھی کسی کی موت دیکھ لیتے ہیں، کوئی نقصان دیکھ لیتے ہیں، کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لیتے ہیں۔ اس خواب کی اصل تعبیر وہی ہے جو پہلا لفظ آپ کی زبان سے نکلا ہے۔ آپ نے کسی ایسے انسان کو بتا دیا اپنا خواب جسے خواب کی تعبیر کا علم نہیں آتا، اس نے انجانے میں یا جہالت میں اس خواب کی جو بھی تعبیر کر دی، جن الفاظ سے اس خواب کا رزلٹ نتیجہ بیان کر دیا، وہ خواب کی تعبیر ایز اٹ از وہی جا کر زندگی میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ اچھا خواب ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ خواب اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام بھی ہے اور نبوت اور ولایت اور رب کی دوستی کی طرف اشارہ بھی ہے۔ برا خواب آ جائے، کسی سے ذکر کرنے کے بجائے آپ اپنی الٹی جانب 3 مرتبہ تھوکنا نہیں ہے، 3 مرتبہ تھو کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جتنی دفعہ آپ پڑھنا چاہیں کم از کم 3 مرتبہ اس طرح پڑھ لیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کم از کم 3 مرتبہ 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، طاق عدد میں جتنا آپ پڑھ کر دلی طور پر مطمئن ہو جائیں اتنی تعداد میں آپ پڑھ لیا کریں۔ اور پھر دوسرا، اچھا خواب ہو یا برا، صرف اسی کو بتائیں جس کے پاس خواب کی تعبیر کا علم ہو۔ عموماً ہم ایسا کرتے ہیں، کوئی اچھا خواب دیکھتے ہیں اپنے دوستوں کو بتا دیتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے دوستوں میں یا سننے والے لوگوں میں کون ہم سے حسد کرتا ہے، کون ہم سے جلتا ہے، کون مجھے جو ہے وہ نعمتوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ انسان کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا، بظاہر داڑھی بھی ہوگی، امامہ بھی ہوگا، ٹوپی بھی سر پر ہوگی، نمازی بھی ہوگا، لیکن دل کے اندر شیطان کا راج ہوگا۔ وہ آپ کی اس نعمت سے جل کر آپ کے لیے اگر کوئی ایسا جملہ بول دے جو اس خواب کی تعبیر کے الٹ آپ کو کر دے تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب کا علم جسے ہو اسے ہی خواب کی تعبیر کے بارے میں آپ بتائیں۔ دوسری بات، جس کو بھی آپ خواب کی تعبیر کا علم ہو آپ میں سے یا جس کے پاس بھی، آپ اس کو بتائیں تو رات کے اندھیرے میں نہ بتائیں۔ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر یا مغرب کے بعد سے لے کر آپ نماز فجر کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے آپ خواب کی تعبیر کے بارے میں اس بندے کو بھی خواب نہ بتائیں جس کو خواب کا علم آتا ہو۔ جو خواب کی تعبیر کا علم جانتا ہو آپ اسے اندھیرے میں خواب کے بارے میں کچھ نہ بتائیں۔ بتانا ہے اس بندے کو جسے خواب کا علم آتا ہے، تعبیر آتی ہے، آپ دن کے اجالے میں بتائیں۔ پھر وہ جو تعبیر بتائے اس کے مطابق کوئی عملیات ہے، کوئی وظیفہ ہے، کچھ پڑھنے کا ہے، کچھ صدقہ دینا ہے، وہ فوراً آپ عمل کریں انشاءاللہ۔ برا خواب ہوگا تو اس صدقے کے دینے کی برکت سے اس خواب کی تعبیر کا جو کاٹ ہوگی وہ خود بخود آپ پر اثر نہ کرے گی اور آپ کو اللہ اپنے حفظ و امان عطا فرما دے گا۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور کیا دیکھا آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی زبانی سماعت کرتے ہیں۔ فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے میرے والد، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، عربی میں کوکب ستاروں کو بولتے ہیں، احد عشر 11 ستارے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، مجھے رأیتہم لی ساجدین، میں نے یہ خواب دیکھا کہ یہ 11 ستارے، سورج اور چاند یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ اس خواب کے بارے میں مجھے بتا دیں، چونکہ آپ کے والد نبی ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں۔ قال، والد محترم یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیہ، اے میرے لخت جگر، والد اگر اپنی اولاد کو نصیحت کرے نا تو برے الفاظ سے نصیحت نہ کرے، استاد اپنے شاگردوں کو نصیحت کرے تو برے الفاظ سے نصیحت نہ کرے۔ عموماً ہمارے یہاں پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، خصوصاً مائیں۔ تھوڑا سا بچہ غلط کر لیتا ہے بدوائیں دینا شروع کر دیتی ہیں،
اور پھر جب وہ بددعا لگ جاتی ہے تو ماں سب سے پہلے خود رو رہی ہوتی ہے۔ تو جب بھی کسی کو نصیحت کرنی ہو، سمجھانا ہو، الفاظ سخت نہیں ہونے چاہیے۔ اب ذرا دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کتنے پیارے انداز میں کلام کیا اور فرمایا، حالانکہ آپ کے بیٹے اس وقت 10-11 سال کے تھے اور آپ کی عمر کافی بڑی تھی، اس سے پہلے تو آپ کے 10-11 تو اور بھی بیٹے تھے۔ کیا فرمایا؟ یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے لخت جگر، اے میرے دل کے ٹکڑے، لا تقصص رؤیا کا، اپنا یہ خواب کسی سے بیان نہ کرنا، علی اخوتی کا، ہاں خاص طور پر بھائیوں سے، یعنی اپنے بھائیوں سے اس خواب کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہ ہو، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے، تجھے زیر کرنے کے لیے کوئی نئی سازش اپنائیں گے۔ تو اپنے بھائیوں سے اور دیگر کسی بھی انسان سے اس خواب کے بارے میں کوئی بات شیئر نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ ایک چھوٹے سے گھر میں پل کر بڑے ہو جائیں، 5 بھائی 3 بہنیں، 2 بھائی 4 بہنیں، الغرض 1.5 کمرہ ہو، واش روم بھی چھوٹا سا ہو، ایک واش روم ہے، 5 بھائی جا کر نہا دھو کر نماز کے لیے آتے ہیں، عید پڑھنے، جمعہ پڑھنے، بہنیں بھی ادھر رہ رہی ہیں، ماں بھی رہ رہی ہے اور باپ بھی رہ رہا ہے، ایک کمرے میں پلتے پلتے بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر سب کے کمرے بھی الگ ہو جاتے ہیں اور سب کے گھر کی دیواریں بھی الگ ہو جاتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ کہاں ایک تھالی میں بیٹھ کر کھاتے تھے، پہلے تو زمانے میں پلیٹیں بھی نہیں تھی نا، ایک ہی بڑی سی گھر میں تھالی ہوتی تھی، 3 بھائی 2 بھائی مل کر کھا رہے ہوتے تھے، گھر میں پلیٹیں بھی اتنی نہیں تھی کہ سب کو الگ الگ دی جاتی، ماں کہہ دیتی 3 بھائی مل کر کھا لو۔ وہ بھائی اصرار کر رہا ہوتا تھا، وہ اس سوچ میں ہوتا تھا کہ میں اپنے دوسرے بھائی کو کھلا دوں، وہ پیٹ بھر کر کھا لے، وہ پیٹ بھر کر کھا لے۔ لیکن آج پلیٹیں آ چکی ہیں، الگ الگ کمرے آ چکے ہیں، الگ الگ سب کچھ ہے، یہ سوچ بھی الگ الگ ہو چکی ہے کہ میرا فائدہ ہو، میرے بھائی کا نقصان ہو جائے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جو یہ سوچ رکھ رہا ہے کہ میرا فائدہ ہو، میرے سگے بھائی کا نقصان ہو، وہ پڑوسی کے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیطان کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، کہا شیطان لڑواتا نہیں ہے، شیطان پھوٹ نہیں ڈلواتا، وہ صرف ایک لکیر کھینچ دیتا ہے، اس لکیر کے بل بوتے پر لڑائی جھگڑے، فسادات، خون ریزی، ایک دوسرے کی دشمنی، دوست کا دشمن۔ اگر آپ 2 گہرے دوستوں کے درمیان دشمنی دیکھیں نا تو آپ فوراً عافیت کی دعا پڑھ لیں۔ آپ اگر وجہ جاننے کی کوشش کریں گے تو یہی نکلے گی وجہ کہ نہ اس کو کچھ پتہ ہوگا نہ اس کو کچھ پتہ ہوگا، بے بنیاد وجہ، بدگمانیاں، یہ بھائیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، محلے والوں کے درمیان فساد کی اور لڑائی جھگڑوں کی بنیاد پڑ رہی ہوگی۔ اسی سبب سے لڑائیاں ہوں گی، اسی سبب سے بھائی بھائی کی شکل نہیں دیکھے گا، بھائی بہن کی شکل نہیں دیکھ رہی، ماں باپ بچے سے ناراض ہیں، بچے ماں باپ سے ناراض ہیں، کوئی معقول وجہ نظر نہیں آئے گی کہ جس کے بارے میں سمجھا جائے کہ ہاں واقعی میں اس وجہ سے اگر بھائی دوسرے بھائی کی شکل نہیں دیکھ رہا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے۔ یہ سب شیطان کا کرا دھرا ہے۔ وہ بھی جب شام کے وقت، رات کے وقت سمندر کی سطح پر جب اپنا تخت لگاتا ہے نا تو سب سے پوچھتا ہے، بتاؤ شیطانوں، اے میرے حواریوں، میرے چیلوں، تم نے کیا کام کیا؟ کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا، کوئی کہتا کہ میں نے 2 کے درمیان لڑائی کروا دی، بڑا خوش ہوتا تھا کہ تو نے اچھا کام کیا ہے، تو نے اچھا کام کیا ہے۔ اصل مقصد مسلمانوں کے درمیان تفریق، مسلمانوں کے درمیان جدائی، مسلمانوں کے ذہنوں میں بدگمانی، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور پھر اس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید نے بالکل واضح بیان کر دیا آخری صورتوں میں، سورۃ الناس میں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس،
شیطان کی ایک قسم خناس بھی ہے جو انسانی شکل میں ہوتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان. الذی، خناس کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. خناس شیطان کے گروہ کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، بدگمانی پیدا کر دیتا ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ بے شک یہ شیطان انسان کا، آدمی کا کھلا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ اسی طرح تمہارے رب نے تمہیں چن لیا ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اور تمہیں سکھا دیا ہے خواب کی تعبیر کا علم اور بات سے بات نکالنے کا طریقہ. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے. وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ. اور تم پر بھی اور آل یعقوب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر بھی. کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق. جیسا کہ تم سے پہلے تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر اللہ نے اپنی نعمتیں مکمل کی. حضرت یعقوب اپنے بیٹے حضرت یوسف کو سمجھا رہے ہیں، اپنا نسب بھی یاد کروا دیا، سلسلہ نسب بتا کر یہ بھی پیغام دے دیا کہ اتنا بڑا خاندان ہے ہمارا، اپنی ذات کی وجہ سے بھائیوں میں پھوٹ نہیں ہونی چاہیے. خاندان اتنا بڑا، کام چھوٹا سا، یہ تو کسی بھی اچھے خاندان کو زیب نہیں دیتا ہے. کہتے ہیں نا بھائی آپ تو یار اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا خاندان اتنا بڑا ہے، آپ کا نام اتنا اچھا ہے، کام تو دیکھیں آپ جو ہے وہ یزیدیوں والے کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے پیارے حضرت یعقوب نے ہمیں بتا دیا، حضرت یوسف کو تنبیہ کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے کہ تجھ پر بھی اللہ نے انعام رکھا ہے. جس طرح تجھ سے پہلے تیرے والد حضرت یعقوب کی اولاد پر، حضرت ابراہیم پر، حضرت اسحاق پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یہ سارا اللہ کے پیارے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچے کو حضرت یوسف علیہ السلام کو سبق پڑھا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف. اس اعتبار سے دیکھیں تو حضرت ابراہیم سے حضرت یوسف کا تعلق پر پوتے کا ہے، یعنی آپ کے پر دادا ہیں. آپ کے دادا کا نام یعنی والد کا نام حضرت یعقوب، دادا کا نام حضرت اسحاق اور ان کے والد کا نام حضرت ابراہیم ہے، یعنی آپ کے والد کے دادا حضرت ابراہیم ہیں. اس اعتبار سے دیکھیں تو آپ تیسری نسل میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں. فرمایا ان ربک حکیم علیم. بے شک آپ کا رب بہت سب کچھ جاننے والا، حکیم نہایت حکمت والا ہے. اس واقعے کو بہترین قصہ کیوں قرار دیا گیا؟ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا یہ قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے. بہت ساری اس کی وجوہات بیان کی گئیں، جہاں اتنی ساری وجوہات ہیں کہ جس کو شمار کرنا مختصر سے وقت میں یہ ممکن نہیں. لیکن چند باتیں اس میں عورت کے وار کو سمجھایا گیا، اس میں حسد سے دور رہنے کا پیغام دیا گیا، فقیری زندگی سے امیری زندگی تک، بادشاہت تک کس طرح سفر کرنا ہے اس کا سبق پڑھایا گیا. اور جب فقیری زندگی میں ہیں، غربت کی زندگی گزار رہا ہے کوئی انسان، تو کس طرح صبر کرنا ہے. فصبر جمیل، قرآن نے اگلے الفاظ اگلی آیتوں میں اس کا بھی سبق بتا دیا کہ اس میں صبر کا بہت پیارا سبق موجود ہے. جب بادشاہت کی زندگی آ گئی تو اپنے آپ کو سب کچھ نہ سمجھنا، بلکہ اپنی رعایا کے لیے اپنے خزانے کھول دینا، اپنے دربار کے دروازے کھول دینا، اور آنے والے ہر فقیر، ہر غریب، ہر مسکین کو، ہر امیر کو، ہر پیسے والے کو، ہر مالدار کو ایک ہی نظر سے دیکھنا. اس صورت کے اندر یہ بھی سبق پڑھایا گیا ہے. اور جہاں یہ ظاہری اور باطنی گندگیوں سے دور رہنے کا سبق ہے، وہاں عقائد کا بھی بہت بڑا سبق ہے کہ توکل اللہ کی ذات پر ایسا ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، آگے آئے گا تو حضرت جبریل آ گئے، کہا کچھ کام ہے، کہا کہ نہیں، میں اسی سے اپنی ذات، اپنے پروردگار سے ہی اپنا معاملہ سپرد کرتا ہوں، اپنے اس معاملے کو، اور اسی کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں جس نے مجھے گھر کی زندگی سے یہاں کنویں کی زندگی تک پہنچا دیا ہے. یہ توکل کا سبق ہے.